بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف بیان دینے والے اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، انہوں نے ایک اور کیس میں جو اگین ویری سیریس کیس اگینسٹ عمران خان، وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا نیشنل کرائم ایجنسی UK کا کیس تھا، جس کا تعلق بیریہ ٹاؤن سے بھی ہے، جس کا القادر یونیورسٹی سے بھی جو ٹرسٹ ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، اس سے بھی اس کا تعلق ہے. اس کیس میں بھی گواہی دے دی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان کے اریسٹ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ جی 9 مئی کے جو کیسز ہیں، جو 9 مئی کا جو اٹیکس ہوئے تھے اور خاص طور کے اوپر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، اس کے متعلق حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں عمران خان صاحب کی اب اریسٹ ریکوائرڈ ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کا کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کو آپ کو بتایا کہ 25 جولائی کو پیش ہونا ہے اس کے FIA کے سامنے، اور اس وقت بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پاسبلی ان کو اریسٹ وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ اور کیسز ہیں عدالت میں جو کہ بہت تیزی سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ میچور ہو رہے ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر توشہ خانہ کیس ہے. تو اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو کل ایک بات کی تھی جو سائفر کے اوپر، اور جو اعظم خان کا بیان جب پرسوں آیا کہ اس کے اوپر وہ ایک بہت ایک بے نقاب کریں گے جو اصل سازش تھی، اور کچھ ڈیٹیلز لے کے آئیں گے سامنے عوام کے سامنے. تو کل جو رات کو انہوں نے لیٹ نائٹ بات کی، تو اس میں کیا کچھ نیا تھا یا نہیں تھا، تو ان ایشوز کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جی اعظم خان صاحب کی آج پیشی ہوئی نیب کے سامنے، نیب راولپنڈی کے سامنے، اور کیس وہی 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا، اس کے متعلق. اور جو خبر جو اعزاز سید جو جیو کے سینئر جرنلسٹ ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بیان دیا اعظم خان صاحب نے، اس بیان میں انہوں نے تقریباً جو حکومت کا کیس ہے، جو انہوں نے کیس بنایا ہے 190 ملین کا، کہ جی وہ پیسہ کس کے پاس آنا چاہیے تھا، کہاں پہ گیا، کس طریقے سے اس کو کیبنٹ میں ہینڈل یا مس ہینڈل کیا گیا، سب کچھ. تو ان کا یہ کہنا تھا اعزاز سید کا کہ جی جو حکومت کا کیس ہے، اس کی بیسیکلی جو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، اس کی بیسیکلی اعظم خان صاحب نے کا جو بیان ہے وہ تصدیق کرتا ہے اس کی. یہ بھی اگر بات صحیح ہے، اور اس کی ظاہر ڈیٹیل سامنے آئیں گی، تو اس میں یہ ہے کہ جی اس کیس میں بھی اعظم خان شاید، چونکہ عمران خان صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ جب تک میں اعظم خان کو خود سن نہ لوں سائفر کے ریلیٹڈ جو انہوں نے اپنا بیان جو ریکارڈ کروایا میجسٹریٹ کے سامنے اور FIA کے سامنے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود وہ بیان میرے سامنے، یعنی کہ سامنے پبلک میں آ کے وہ بات نہ کریں. تو لیکن یہ ہے کہ جی وہ ابھی پبلک میں آ کے اس مسئلے میں تو بات انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ نیب کے سامنے پیش ہو گئے، اور ایز پر اعزاز سید جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کے انڈورسمنٹ کی جو حکومت کا کیس تھا، اور اس میں انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ بیسیکلی شہزاد اکبر صاحب ایک دن پہلے 3 دسمبر 2019 کو جس دن کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا، اس سے ایک دن پہلے شہزاد اکبر صاحب ملنے آئے تھے پرائم منسٹر صاحب سے، ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اسی ایشو کے اوپر اور انہی کا فراہم کردہ ایک نوٹ تھا جس کو سمری آدھو کہہ رہے تھے اعزاز سید صاحب کی، وہ سمری تھی جو کہ پھر پریزنٹ ہوئی کیبنٹ کے سامنے. لیکن میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ایک کسی ویلاگ میں کہ اس کیس میں کوئی سمری موو نہیں ہوئی تھی. میری اطلاعات یہ ہیں، نہ یہ حکومت کی طرف سے بھی، حکومت بھی یہی کہتی ہے، اور اس کے لحاظ سے نیب سے بھی میری بات ہوئی. آدھو شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سمری موو کی تھی کیبنٹ نے، لیکن کوئی ایسی سمری میری جو اطلاعات ہیں وہ موو نہیں ہوئی تھی. وہی ایک نوٹ تھا جو کہ سیل نوٹ تھا، اور جس طرح ان کے منسٹرز بھی کہتے ہیں جن کا ابھی تک جنہوں نے بیان دیا کہ جی ہمارے سامنے تو کوئی نہ سمری آئی، نہ ایون ہمیں نوٹ پڑھنے کے لیے دیا گیا، ہمیں تو صرف وہی بات کی لہرایا گیا ایک سیلڈ انویلپ، اور اس میں کہا گیا جی کہ آپ اس کو انڈورس کر دیں، اور وہ اسی طریقے سے اس کی انڈورسمنٹ ہو گئی. یہ کیس جو ہے یہ کافی میچور. اب نیب کے لحاظ سے میری اطلاعات یہ ہیں کہ چند ہفتوں میں اس کے اوپر ریفرنس موو ہو جائے گا عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس کیس میں بھی، اور توشہانہ جو کیس ہے اس کیس میں بھی. یہ 2 کیسز ایسے ہیں کہ جن کو تقریباً 1 ماہ کے اندر 1 ماہ تک کم از کم یہ ہے کہ جی اس کو یہ دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ ریفرنس موو ہو جائے گا. لیکن ادروائز
یہ کیسز میں کیا اریسٹ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں. ان کیسز میں میری جو اطلاعات ہیں ابھی تک کی, اس میں شاید نیب کی اتنی کیننس نہ ہو, لیکن دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں. جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ جی ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں آج جو مئی 9 کے حوالے سے جو کیسز ظاہر ہے سنے گئے وہاں پہ, اور عمران خان صاحب کے ضمانت کے کیسز تھے, تو وہاں پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کی طرف سے وہ انہوں نے بات کی میڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کے اوپر, یعنی کہ وہ تو قصوروار مطلب ہے کہ پائے گئے ہیں, انویسٹیگیشن جو ہماری ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اس انویسٹیگیشن میں عمران خان صاحب مئی 9 کے حوالے سے قصوروار پائے گئے, ان کی انوالومنٹ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو سٹیج آ گیا ہے, چونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے, اور عمران خان صاحب ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ قصوروار پائے گئے تو اب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا ہے, اور اس کے لیے وہ یہ پریس کر رہے ہیں اب عدالت کو کہ جی عمران خان صاحب کی بیل کا اب یہ کیس نہیں رہا, اب عمران خان صاحب کو اریسٹ ہونا چاہیے, اور چونکہ اریسٹ ہو اور ان سے بھی اریسٹ ہونے کے بعد ان سے انویسٹیگیشن ہو, ان سے ثبوت جو بھی ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں. ادروائز انہوں نے کہا کہ جو ثبوت اکٹھے کرنے تھے, مطلب ایک اس میں سوشل میڈیا کی بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ کس قسم کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹرینڈ چلائے جاتے تھے, کس قسم کی ریڈ لائنز کی باتیں کی جاتی تھی, کس طرح کا وہ سارا ماحول بنایا گیا تھا, اور ماحول فوج کے اگینسٹ کیمپینز چلائی گئیں. سب چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر جو میڈیا, سوشل میڈیا کا جو ایویڈنس ہے وہ سارے کا سارا کلیکٹ ہو چکا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر, اور پلس پھر جو بھی لوگوں نے بھی آپ کو بتایا مختلف جو لوگ پکڑے گئے, 102 لوگ جو کہ اس وقت فوج کے پاس ہیں, باقی سول مطلب ہے کہ پولیس کے پاس ہیں لوگ جنہوں نے حملے کیے تھے مئی 9 کے وقت. تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ بیان دیا کہ ان کی جو تقاریر تھیں یا ان کو جو ہم سنتے تھے یا ان کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, اور مئی 9 کا جو سارے اٹیکس تھے. سو اس لحاظ سے اس کیس میں مئی 9 کا کیس چونکہ ایک بڑا سیریس کیس ہے, اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ شاید اب ظاہر ہے ابھی تک تو ضمانتیں ان کو مل رہی ہیں, لیکن چونکہ جس وقت حکومت اور پروسیکیوشن یہ کہہ دے کہ ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی اور اب ہمیں اس چیز کو ہمیں ایک تو یہ کہ جو ملزم ہے ان کو ہم نے اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنا ہے, تو اس کے لیے اس کی گرفتاری جو ہے وہ اب لازم ہے. اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں جنہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تو خاص طور پہ ان دفعات میں تو ضمانت اب بنتی بھی نہیں عمران خان صاحب کی. سو ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی شاید گرفتاری کی حکومت تیاری کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب اگر فرض کریں وہ تعاون نہیں کرتے, اور ایون میرا اگر تعاون کریں بھی, کہ چونکہ یہ کیس جس قسم کا بن گیا, اور خاص طور کے اوپر اعظم خان کی جو بیان آیا جو 2 دن پہلے, اس بیان کے بعد اس کیس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد بہت زیادہ گھیرا تنگ کر دیا گیا, اور ان کے لیے بڑی کم اب مطلب ہے کہ آپشنز ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس چیز سے نکلیں گے. بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو میں نے خود پڑھا ہے, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 جو کہ اس کے اوپر, اور یہ وہ ایکٹ ہے جس کے اوفینسز جس میں درج ہیں, تو اس کے لحاظ سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ میرا خیال ہے کہ یہ پرچہ ورچہ جو بھی ہوگا درج ہوگا اور ان کا پروسیڈ کیا جائے گا. بیکاز اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر آپ گوگل بھی کریں آپ کو مل جائے گا, تو اس کا آپ سیکشن 5 پڑھیں, تو سیکشن 5 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے اور اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ جو کہ سیکرٹ ہے, اور جو کہ آپ پابند ہیں کہ جی آپ اس کو سیکرٹ ہی رکھیں, اگر آپ اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں یا آپ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کیس میں اس میں سزا ہو سکتی ہے. اور اس میں سزا کی جو لمٹس ہیں 2 سال بھی سزا لکھی ہوئی ہے, پھر ایک جگہ اپ ٹو 14 یہ 14 سال تک بھی جیل لکھا ہوا ہے, اور کچھ کیسز میں تو ایون ڈیتھ سینٹنس کا بھی لکھا ہوا ہے. کل لا منسٹر نے بھی اس قسم کی بات کی, لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کلیئرٹی لینی ہے تو صرف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا آپ سیکشن 5 پڑھ لیں. تو بیسیکلی یہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے بھی مس ہینڈلنگ جو ان کی ہوئی, ذرائع کے مطابق حکومت کے جو لوگ ہیں, جو ایف آئی اے کے لوگ ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کیس کو, ان کے مطابق جو وائلیشنز یا جس قسم کا مبینہ طور کے اوپر جرم عمران خان سے سرزد ہوا,
تو اس جرم میں مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ کیا، سائفر کی بات کی، ملک کا بھی نام لے لیا اور اس طرح کی جو بہت سی باتیں کی. پھر سائفر گم بھی ہو گیا، گما بھی دیا. تو اس کیس میں یہی آرٹیکل سیکشن 5 جو ہے یہ ایکٹ کا لگتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جی اس کیس میں اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب 25 تاریخ کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ پیش ہوں بھی تو خطرہ ہے گرفتاری کا، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر تو چانس زیادہ ہو جائے گا ان کی، بیکاز وہی والی بات کہ اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کیس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور کیس جو بڑا تیزی سے میچور ہو رہا ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس، جو اسلام آباد کی ایک عدالت میں جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ان کی عدالت میں چل رہا ہے. تو وہاں پہ کل آپ کو پتا ہے کہ 2 گواہ پیش ہوئے تھے، پھر آج ان گواہوں کا کراس ایگزامن ہوا اور میرا خیال ہے کہ جو کراس ایگزامن ہوا وہ بھی 1 آدھ دن اور چلے گا اور اس کے بعد پھر بحث ہوگی اس کے اوپر دونوں سائڈ سے. لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیس بھی کوئی ہفتے 10 دن تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، بیکاز آج بھی جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جج صاحب کو کہ جی لگتا ہے اس سے کوئی ڈائریکشن ہے، لگتا ہے آپ کو کہ جی اس کو روز سننا ہے. انہوں نے کہا ڈائریکشن یہ میری ڈائریکشن کہ اس کیس کو روز سنا جائے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ابھی یہ جو جج صاحب ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں ان کی یقینیت ہے کہ یہ جج اس کیس کو روز کی بنیاد کے اوپر سن کے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے، بیکاز کافی عرصے سے یہ پینڈنگ ہے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں کہ جی کسی طریقے سے اس کیس کو التوا میں ڈالا رہنے دیا جائے اور اس کیس کو نہ چلنے دیا جائے. اس کے لیے جتنے بھی قانونی حربے پاسبل تھے وہ عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء نے استعمال کیے. کبھی ہائی کورٹس گئے، کبھی کہاں پہ گئے، ہر اقدام کو چیلنج کیا گیا، کسی وقت بلکہ پروسیڈنگ کو روک دیا گیا. کبھی نو کانفیڈنس کی جو ہے کہ یہ اعتماد نہیں ہے ہمیں جج کے اوپر، سارا کچھ یعنی کہ کرانے کے باوجود اب جو ہے یہ کیس بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے چل رہا ہے اور لگ ایسے رہا کہ یہ بہت جلد اس کے اوپر، یہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ودن اے فورٹ نائٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھ لیں کہ جی کیا کیس تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری تھی اور اس کیس میں یہ بہت ہی مطلب ہے کہ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ اگر کوئی بہت مضبوط کیسز ہیں تو توشہ خانہ کا کیس بہت مضبوط کیس ہے، اس لیے کہ اس میں بیسیکلی جو چیز آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی، جو چیز آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانا تھا کہ یہ ایسٹس ہیں میرے، اور وہ اگر آپ نے نہیں بتایا، اگر کوئی ایسٹ چھپا رہ گیا یا آپ نے چھپا لیا 1 سال یا 2 سال اور پھر بعد میں آپ نے جس وقت شور مچا تو اس کے بعد دکھایا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ظاہر ہے آلریڈی آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن بڑا نیگیٹیولی کنکلوڈ کر چکا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کیس کو اس فوجداری ٹرائل کے لیے انہوں نے اس کو ریفر کیا تھا سیشن کورٹ کو اسلام آباد کی. اچھا پھر یہ ایک اور ایشو جو ہے وہ سائفر کے اوپر عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے پرسوں، جب اعظم خان صاحب نے بات کی تھی، جب ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا سامنے، ان کا جو اقبالی بیان تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں 1 دن بعد، انہوں نے آج کل کی بات کی تھی کہ میں اس کے اوپر ایک ایسا بیان دوں گا کہ آپ ڈراموں میں بھی اتنے زیادہ جس میں جو سسپینس ہے یا سحر انگیز، یعنی کہ بہت زیادہ اس میں الٹ دیں گے یہ سارا اور ساری ایویڈنس وہ لے کے آئیں گے اور اس طرح کی بات کہ وہ کچھ ایسی چیز بتائیں گے کہ جو کہ سارٹ آف ارتھ شیکنگ ہوگی جو لوگوں کے لیے. لیکن جو بات عمران خان صاحب نے کی اور جو میں نے ڈان بھی میں نے دیکھا اور بھی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی ان کے کلپس بھی دیکھے، تو اس میں کوئی نئی چیز تو خیر انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ یہ جو سائفر تھا وہ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے تھا. زرداری آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف کی بھی خیر بات کی انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ سائفر جو امریکہ سے آیا تھا، جو کہ ہمارا جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے وہاں پہ بھیجا تھا اور ان سے ڈونلڈ لو جو ہے وہاں پہ امریکہ کے انہوں نے بات کی تھی، اور یہ میسج بیسیکلی جنرل باجوہ کے لیے تھا تاکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا جائے. اب ویسے میں ایک بات جیسے کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ اب ظاہر عمران خان صاحب کہانیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، نئے ان کے ٹرنز آتے رہتے ہیں، یو ٹرنز بھی لیتے رہتے ہیں. اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کتنے انہوں نے اپنے موقف بدلے اسی سائفر کے اوپر. انہوں نے کہا امریکہ کی سازش
سازش. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو سازش یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی پھر امپورٹ ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ باجوہ صاحب کے لیے بیسیکلی تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ سازش تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے اور جنرل باجوہ کے لیے یہ سائفر تھا, تو مجھے ویسے یہ بتائیں کہ امریکہ کو سائفر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سائفر کے ذریعے یہ بات, اور وہ سائفر جس نے وزیر اعظم کے پاس بھی جانا تھا, جس نے وزیر اعظم کے علاوہ فورن منسٹر کے پاس بھی جانا تھا, فورن سیکرٹری کے پاس بھی جانا تھا, آرمی چیف کے پاس بھی جانا تھا, اور DGISI کے پاس بھی جانا تھا. سو جس کے خلاف سازش ہے اس کے پاس بھی وہی سائفر جا رہا ہے, اور جو سازش بقول اس کے جن کے لیے وہ اشارہ تھا کہ جی اشارہ نہیں بلکہ حکم تھا کہ جی آپ نے عمران خان کی حکومت ختم کرنی ہے, تو اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملٹری کے وہاں سے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, فوج کے, ہمارے فوج کی ٹاپ کمانڈ کے جو امریکہ کے ساتھ بھی ان کے ہیں, برٹش کے ساتھ بھی ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں. اگر فرض کریں کوئی اس قسم کی سازش تھی تو اس میں یہ لکھت پڑھت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ زبانی کلام میں پھر ایک ہی شخص کو بتایا جاتا نا, پھر تو صرف میرا خیال کافی ہوتا کہ آپ جنرل باجوہ کو کسی طریقے سے کنوے کر دیا جاتا کہ جی آپ ان کی حکومت ختم کر دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی سب کو ایک وہ ہوا کہ جی آپ نے سب کو ایک ہی چیز خط لکھ کے جو یعنی کہ کہا, آپ نے ایک ایسی بات کی جو کہ جس کے اوپر آپ نے اپنے سفیر کے ساتھ بات ہوئی, یعنی کہ اتنی اوپن قسم کی جو سازش ہے. لیکن اینی ہاؤ جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں تو وہ تو ہے, وہ جو بھی کوئی بات کریں, جس بھی قسم کی وہ بات کریں, انہوں نے اس بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر بلیو کرنا ہے. اور جتنے بھی وہ یو ٹرن لے لیں وہ یو ٹرن سب ان کے لیے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, اور جو لیٹسٹ بات عمران خان صاحب کرتے ہیں اور وہی بات پھر ظاہر ہے ان کی جو فالوئنگ ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں جس قسم کا ریفلیکشن آیا, ڈان کی جو خبر ہے میرے سامنے اس وقت کہ سائفر ڈگ آؤٹ ٹو ڈسکوالیفائی می, کہ جی سائفر کا بیسیکلی یہ مسئلہ اس لیے تھا کہ مجھے ابھی کا تاکہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور پھر ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایویڈنس کی, لیکن ڈان کی خبر کے مطابق کوئی نیا ایویڈنس جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ایکسپوز کر دوں گا یہ ساری کنٹروورسی یہ سارا کچھ, لیکن ہی ڈڈنٹ پرووائڈ اینی فریش ایویڈنس ٹو بیک جو ان کا آف ریپیٹڈ ایلیگیشن ہے وہی والی بات کی سازش والا کہ یہ سارا, تو انہوں نے کوئی ایویڈنس نیا نہیں دیا. یہ ڈان نے بھی لکھا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.